الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین وصحابہ طیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافدین الکافرین المرتدین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، آج ہم آپ احباب کے سامنے فریق مخالف کی کتب سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وصیت جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو فرمائی تھی، اور فریق مخالف کے اصول کے مطابق کیا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا، فریق مخالف کا اصول کیا کہتا ہے، اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور فریق مخالف کی معتبر روایت سے ہم اس بات کو پیش کریں گے۔ ملا باقر مجلسی مرۃ العقول میں اس روایت کو معتبر کہتا ہے اور بیان کرتا ہے۔ اب اس وصیت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا وصیت فرمائی اور وصیت کہاں سے آئی اور کس طریقے سے وصیت پہنچی، یہ میرے ہاتھ میں فریق مخالف کی معتبر کتاب ہے، جس کتاب کا نام الشافی ترجمہ اصول کافی ہے، جلد نمبر 2 کتاب الحجہ، اور کتاب الحجہ میں یہ روایت موجود ہے، باب نمبر 61 ہے، روایت نمبر 4 ہے، جس کا عنوان کیا وصیت رسول خدا کو لکھنے والے علی علیہ السلام نہیں تھے؟ ایک سوالیہ انداز میں اس کا عنوان مترجم نے پیش کیا ہے، اور جس روایت کے بارے میں ملا باقر مجلسی نقل کرتا ہے مرۃ العقول میں، معتبر اخذہ من کتاب الوصیہ، اس کو کتاب الوصیہ سے لیا گیا ہے اور یہ روایت معتبر ہے۔ تو اس روایت میں فریق مخالف کے اصول کے مطابق کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل امین کو بھیجا جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا آخری وقت تھا، تو اس وقت فرمایا کہ ایک وصیت دے دی، اور جو سونے کی مہروں سے، جس پر سونے کی مہریں لگی ہوئی تھیں، اور حضرت جبریل امین لے آئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیش فرمائی اور ان کو دے دی۔ اور پھر اس کے بعد اب فریق مخالف کے اصول کے مطابق دیکھا جائے کہ عہد و پیمان لینے کے بعد کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا، جبکہ فریق مخالف کے اصول کے مطابق ائمہ پوری زندگی تکیہ کر کے گزارتے رہے اور تکیے کی حالت میں انہوں نے زندگی گزاری، اور جبکہ وصیت کیا تھی اور وصیت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا۔ اب ہم آپ کے سامنے اس وصیت کو بیان کرتے ہیں۔ روایت نمبر 4 ہے، جناب ابو موسیٰ ضریس نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے عرض کیا، کیا امیر المومنین علیہ السلام علی علیہ السلام رسول خدا کی وصیت کو لکھنے والے اور رسول خدا اس کو لکھوانے والے اور مقرب ملائکہ اس وصیت نامہ پر گواہ نہیں تھے؟ پوچھا کہ اللہ کے نبی لکھوانے والے، حضرت علی لکھنے والے اور مقرب فرشتے اس پر گواہ نہیں تھے؟ آگے امام نے جواب دیا، آپ نے کچھ دیر اپنا سر خم رکھا، اپنا سر جھکا لیا، پھر فرمایا، اے ابو الحسن معاملہ ایسے ہی تھا جیسے آپ نے کہا ہے، لیکن جب رسول خدا کی وفات کا وقت قریب آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو خدا کی جانب سے وصیت نامہ کتابی شکل میں لکھا ہوا آیا، کتابی شکل میں رسول خدا پر نازل ہوا، اور اس وصیت نامے کو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ امین فرشتوں کے ساتھ لے کر، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے ساتھ لے کر نازل ہوا، اور انہوں نے رسول خدا سے عرض کی، یا رسول اللہ، اپنے وصی کے علاوہ باقی تمام لوگ جو آپ کے پاس ہیں ان کو باہر جانے کا حکم دیں تاکہ آپ اپنا وصیت نامہ ہم سے لیں۔
اور پھر اس کو ہماری موجودگی میں اپنے وسیع کے سپرد فرمائیں اور ہم اس پر گواہ قرار پائیں اور وہ اس کے لیے ضامن قرار پائیں، یعنی جس کو آپ وہ وصیت نامہ دیں گے وہ اس کے ضامن ہو جائیں۔ بس رسول خدا نے گھر میں تمام افراد کو سوائے علی علیہ السلام کے گھر سے باہر جانے کا حکم دیا، اور جناب فاطمہ زہرا پردے اور دروازے کے درمیان تشریف فرما دی۔ جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد، خدا آپ کو سلام کہتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ یہ میرا عہد نامہ ہے جو آپ کی طرف آیا ہے، اور میں نے آپ کے لیے یہ شرط قرار دی ہے اور میں اس کے بارے میں تیرے اوپر گواہ ہوں، اور میں نے اپنے ساتھ اس پر اپنے ملائکہ کو بھی گواہ قرار دیا ہے، حالانکہ اے محمد اس پر میں اکیلا ہی گواہ کافی تھا۔ رسول خدا کے جوڑ لرز گئے اور کہا، اے جبریل، میرا رب مجھے سلام کہتا ہے، میرا رب خود سلام ہے اور سلامتی اس کی جانب سے ہے اور سلام اس کی طرف ہی پلٹ کر جائے گا، اور وہ عز جل سچا۔ اور جبریل علیہ السلام نے وہ وصیت نامہ رسول خدا کے سپرد فرمایا، اور پھر انہوں نے امیر المومنین کے سپرد کرنے کا حکم دیا، اور آپ نے علی علیہ السلام کو فرمایا اس کو پڑھو۔ بس امیر المومنین نے اس کو حرف بحرف پڑھا۔ رسول خدا نے فرمایا، اے علی، یہ میرے رب کی طرف سے عہد و پیمان ہے جو میرے ساتھ کیا گیا ہے، اور اس کی امانت داری کی مجھ پر شرط لگائی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عہد و پیمان ہے جو میرے ساتھ بھیجا گیا، اور میرے ساتھ اس کی امانت داری کے ساتھ پہنچانے کی شرط بھی لگائی گئی، اور میں نے اس امانت کو آپ کے سپرد کر دیا۔ میں آپ کو اس کی نصیحت کرتا ہوں اور میں نے اس امانت کو ادا کر دیا۔ تو علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں بھی اس پر آپ کا گواہ ہوں کہ آپ نے اس کو ادا کر دیا، اور اس ابلاغ نصیحت و تصدیق جو کچھ آپ نے کہا ہے اس پر میں گواہ ہوں، اور میرے کان، آنکھیں، گوشت، پوست سب اس پر گواہ ہیں۔ جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا، میں بھی آپ دونوں کے ساتھ گواہ ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا، اے علی، آپ نے میرے وصیت نامے کو اخذ کر لیا ہے اور اس کو پہچان لیا ہے، آپ نے خدا کے لیے ضمانت دی ہے کہ جو کچھ اس میں تحریر ہے اس کے ساتھ وفا کرے گا اور اس کو پورا کرے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اس کی ضمانت میرے ذمے ہے اور میرا خدا میری مدد کرے گا اور اس کے ادا کرنے پر مجھے توفیق عطا فرمائے گا۔ رسول خدا نے فرمایا، اے علی، میں چاہتا ہوں کہ تجھے گواہ قرار دوں، تجھے گواہ بنا دوں کہ تو قیامت کے دن اس کے مطابق وفا کرنے پر میرا گواہ قرار پائے اور گواہی دے۔ علی علیہ السلام نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، میں اس پر گواہ ہوں اور گواہی دوں گا۔ رسول دیکھیں کتنی تاکید اور تائید کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی وصیت کو پہنچایا، اور آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فریق مخالف کے اصول کے مطابق کیا کیا، اس پر عمل کیا یا نہیں کیا، وصیت کیا تھی اور انہوں نے کیا عمل کیا۔ اس کی دو صورتیں بنیں گی، آگے میں اس کو ذکر کروں گا۔ ہاں یا رسول اللہ، میں اس پر گواہ ہوں اور گواہی دوں گا۔ رسول خدا نے فرمایا، اے علی، جبرائیل، میکائیل اور جو مقرب فرشتے اس وقت موجود میرے اور آپ کے درمیان موجود ہیں، وہ سب اس پر گواہ ہیں۔ تو آپ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، یہ سب گواہ ہیں، اور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں بھی ان کے ساتھ گواہ ہوں۔ حضرت علی خود بھی اس پر، اور آپ بھی ان کو گواہ قرار دیں، میں بھی ان کو گواہ قرار دیتا ہوں۔ پس رسول خدا نے ان سب کو گواہ قرار دیا، اور من جملہ وہ امور جس پر جبریل گواہ تھا اور رسول نے علی علیہ السلام پر شرط لگائی تھی، وہ اصول اور وہ امور کیا تھے، وہ وصیت کیا تھی۔ یہاں سے آگے وصیت شروع کرتا ہے۔ خدا کے حکم سے شرط لگائی گئی تھی، اور وہ یہ تھا کہ اے علی، جو کچھ اس وصیت نامے میں موجود ہے اس پر عمل کریں گے، اور جو خدا اور رسول خدا کو دوست رکھے گا آپ اس کو دوست رکھیں گے، جو اللہ کے رسول کو اور اللہ کو دوست رکھے گا آپ بھی اس سے دوستی کریں گے اور اس کو دوست رکھیں گے۔ ایک وصیت نامہ یہ تھا، اور جو خدا اور رسول کا دشمن ہوگا آپ بھی اس کے دشمن ہوں گے، اور اپنے غصے کے وقت آپ صبر کریں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے دوست سے آپ دوستی کریں گے اور دشمن سے آپ دشمنی کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اس وصیت نامے پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ فریق مخالف کے اصول کے مطابق اگر دیکھا جائے تو بالکل عمل نہیں کیا، اس لیے کہ وہ تقیہ کر کے انہوں نے اللہ کے نبی کے دشمن، نعوذ باللہ من ذالک، جن کو فریق مخالف اسلام کا دشمن قرار دیتا ہے، حضرت ابو بکر و عمر کو، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے اور پوری زندگی اس طرح گزاری۔
فریق مخالف کے اصول کے مطابق دیکھا جائے تو نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کی وصیت کو پورا نہ کیا اور مجرم ٹھہرے اور قرآن کی روح سے ملعون ٹھہرے فریق مخالف کے اصول کے مطابق۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو فریق مخالف کے ایسے جھوٹے مذہب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔